غضب للحق یہ نام رکھا ہے انہوں نے اس آپریشن کا. یہ میں صحافیوں کے لیے کہہ رہا ہوں, وہ ہمارے بھائی منصور علی خان صاحب بھی ان کو بھی لکھا ہوا دیتے ہیں, وہ لکھا ہوا بھی بیچارے اردو پڑھتے ہوئے بعض اوقات اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں, تو ان کے لیے اسپیشلی اور باقی لوگوں کے لیے بھی یہ غضب للحق ہے, غضب الحق نہیں ہے, غضب للحق. اسی طریقے سے فتنہ الخوارج یا فتنہ خوارج عربی میں ہوگا تو الفتنۃ الخوارج, فتنۃ الخوارج بھی بول سکتے ہیں اردو میں. بڑے بڑے صحافیوں کا نام لے کر مرزا نے لفظی غلطی نکالی ہے کہ یہ لفظ غضب الحق نہیں بلکہ غضب للحق ہے. اگر یہی کام کوئی مولوی کرتا تو مرزے کا اس پر تبصرہ کیا ہوتا وہ بھی آپ سن لیں. اور یہ علماء کے دماغ میں عموماً کیڑا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نا چیزیں پکڑتے ہیں, وہ اس میسج کے اوپر نہیں غور کرتے کہ وہ بات کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں میں جب بھی ویڈیوز بناتا ہوں نا کسی سے اختلاف رائے پہ, میں نے کبھی اس کی عربی لنگوسٹک یا عربی غلطیاں زبر زیر کی نہیں پکڑی. یہاں جو مرزا نے دعویٰ کیا کہ میں اس طرح کی غلطیاں نہیں پکڑتا, وہ اپنے دعوے میں سچا یا جھوٹا ہے اس کا فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں. خیر یہ بات واضح ہو گئی کہ کس کے دماغ میں کیڑا ہے اور کس کے دماغ میں کیڑا نہیں. یہ تو تھی پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ عین اس موقع پر جب مرزا دوسروں کی غلطیاں نکال رہا ہے, خود ایک لفظ غلط بول رہا ہے, بالکل واضح طور پر غلطی کر رہا ہے. مرزا نے کہا کہ عربی میں یہ لفظ ہے الفتنۃ الخوارج, اور ساتھ ہی مرزا نے کہا کہ اردو میں فتنۃ الخوارج چل جائے گا لیکن عربی میں اصل یہ لفظ ہے الفتنۃ الخوارج, جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. عربی میں فتنۃ الخوارج ہی لفظ ہے, الفتنۃ الخوارج عربی میں کسی بھی لحاظ سے یہ لفظ درست نہیں بنتا. اب غلطی صحافیوں سے بھی ہوئی اور مرزا سے بھی ہوئی, لیکن دونوں میں دو بڑے فرق ہیں. ایک فرق یہ ہے کہ ان سے غلطی ہوئی بولتے ہوئے بعض اوقات لفظ زبان سے غلط نکل جاتا ہے, بعض دفعہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی, جبکہ مرزا سے یہ غلطی بولتے ہوئے نہیں ہوئی بلکہ مرزا تحقیق پیش کر رہا ہے باقاعدہ, اور اس طرح کی غلطی یہ بڑی غلطی شمار ہوتی ہے اس غلطی کے مقابلے میں. بلکہ مرزا نے یہ غلطی کی ہے علمی پوائنٹ نمبر 10 کا عنوان دے کر. آخری علمی پوائنٹ نمبر 10, الفتنۃ الخوارج یا فتنہ الخوارج اردو میں ہم بول رہے ہیں, بیسیکلی تو الفتنۃ الخوارج. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جن صحافیوں سے یہ غلطی ہوئی جن کا نام مرزا نے لیا انہوں نے کوئی بڑے بڑے دعوے اس اعتبار سے نہیں کیے, اور مرزا نے تو بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے ہیں. غوث پاک نے تمہیں سلطان الہند بنایا اور دیکھو اللہ نے اپنے ختم نبوت کے مجاہد کو سلطان الورلڈ بنا دیا, پھر سلطان الورلڈ نو بھی مننا جائے میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. تو مرزا کئی ویڈیوز میں یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ میں سلطان الورلڈ ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں. یہ دو دعوے تو ہم نے بطور نمونہ کے پیش کیے ہیں, اور بھی بہت بڑے بڑے دعوے مرزا نے کر رکھے ہیں. تو جس کا دعویٰ یہ ہو کہ میں سلطان الورلڈ ہوں, جس کا دعویٰ یہ ہو کہ میں امام مسلم کا جانشین ہوں, وہ اگر غلطی کرے کہ عربی میں یہ لفظ الفتنۃ الخوارج ہے, اتنی موٹی غلطی کرے تو یہ اس کے لیے بڑی غلطی ہے. بہرحال مرزا نے جو تحقیق پیش کی ہے کہ یہ لفظ الفتنۃ الخوارج ہے عربی میں, تو الفتنہ یہ الف لام الفتنہ سے پہلے مرزا نے ویسے اضافی لگا دیا ہے, ورنہ عربی کے اندر یہ درست لفظ فتنۃ الخوارج ہے, الفتنۃ الخوارج یہ درست نہیں بنتا. اور کسی لفظ پر غلط طریقے سے الف لام لگا دینا بلا وجہ غلط طریقے سے, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, مرزا نے پہلے بھی یہ حرکت کئی دفعہ کی ہوئی ہے. یہ سب کے سب کہتے ہیں رواہ البخاری رواہ المسلم. میں تو سعودی عرب کا چینل سن رہا ہوتا ہوں نا, تو جب وہ اذان کے وقفے اور اذان و نماز وقفے کے دوران جب حدیثیں چلتی ہیں نا, رواہ البخاری رواہ المسلم, رواہ البخاری رواہ المسلم, اذان اور نماز میں جب وقفہ ہوتا ہے نا تو حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں, حدیث بیان کر کے اینڈ پہ کہتا ہے رواہ البخاری رواہ المسلم. رواہ المسلم یہ لفظ بالکل درست نہیں ہے. رواہ مسلم بغیر الف لام کے درست لفظ یہ ہے. تو جس کو امام مسلم کا نام عربی میں لینا نہیں آتا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس دور میں امام مسلم کا جانشین میں ہوں. یعنی متاخرین میں دیکھیں تو ابن حجر اسقلانی التہذیب التہذیب التقریب التہذیب اور فتح الباری انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے. التہذیب التہذیب التقریب التہذیب یہ دونوں لفظ ہی مرزا نے غلط پڑھے ہیں, جبکہ کتابوں کے جو درست نام ہیں وہ ہیں تقریب التہذیب, تہذیب التہذیب. یعنی التہذیب التہذیب پہلے لفظ پر الف لام وہ بھی غلط لگایا ہے, اور التقریب التہذیب یہاں بھی پہلے لفظ پر الف لام غلط لگایا ہے. اور بعض دفعہ الف لام لگانا ضروری ہوتا ہے لیکن مرزا الف لام کھا جاتا ہے, الف لام پڑھتا ہی نہیں ہے. شاہ جی السلسلہ تو صحیح للبانی میں بھی ہے, البانی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. السلسلہ تو صحیح للبانی, مولوی واسطے میں بول رہے ہیں السلسلہ تو صحیح للبانی میں. للبانی یہ لفظ کسی بھی طریقے سے درست نہیں بنتا, اس کو لیل البانی پڑھا جاتا ہے. خیر یہ تو الف لام کے لگانے یا نہ لگانے کے حوالے سے مرزا کی غلطیاں تھیں اور ہم نے ان کی طرف متوجہ کر دیا. اس کے علاوہ گرامر کے اعتبار سے مرزا کتنی غلطیاں کر چکا ہے, اور وہ بھی غلطیاں اس موقع پر جب مرزا تحقیق پیش کر رہا ہوتا ہے. اس پر ہم نے پہلے بھی کئی سارے کلپس بنائے ہوئے ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور مرزا نے جو لفظ بنایا سلطان الورلڈ, یہ بھی عربی اور انگریزی کا مکس اچار بنا دیا. انگریزی لفظ کے ساتھ الف لام لگا کر اس طرح اپنا لقب اس نے ایجاد کر لیا.